السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ آپ ان سے کہو کہ میں اللہ کے سوا اسے پکاروں جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نفع و نقصان نہیں دے سکتا، تو لہذا اللہ کے سوا کسی اور کو میں کیوں پکاروں؟ پکار سے مراد کسی کو ایسے امور میں پکارنا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ اصل کسی کو یہ کہنا مجھے شفا دے دو، کسی کو یہ کہنا کہ مجھے بیٹا دے دو، کسی کو یہ کہنا مجھے غنی کر دو، یہ اللہ کے کام ہے، بندہ بندے کو نہیں دے سکتا۔ بندہ بندے کو دوائی دے سکتا ہے، بندہ بندے کے لیے دعا کر سکتا ہے، بندہ بندے کو پیسے دے سکتا ہے، مالدار نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ یہ سب میرے رب کے کام۔ یہ اگر کوئی کسی اور سے کرتا ہے تو شرک ہے۔ یا کوئی بندہ یہ کہے کہ میری فلاں کسی غیر کو پکارے جو موقع پر موجود نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، گویا کہ وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ میری بات سنتا ہے اور وہ مجھے دیکھتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہر ایک کو دیکھتا ہو اور سنتا ہو۔ زندہ ہو آدمی لیکن دور ہو، اس کو پکارنا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح ایسی چیزوں میں پکارنا، اولیاء کو، انبیاء کو جو ان کے اختیار میں نہیں تھی، فوت شدگان کو پکارنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہو کیا میں پکاروں اللہ کے سوا اس کو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ ابراہیم علیہ السلام نے برملا طور پہ سب کو کہا میرا ایک اکیلا اللہ ہے، میرا اس کے اوپر بھروسہ ہے، باقی تم سب مل جاؤ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام انبیاء کی تقریباً یہی للکار تھی اپنی اپنی قوم۔ تو گویا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا نہ کوئی نقصان۔ یہ تو لوگوں کے توہمات ہیں۔ ہندو معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی، یہ پیری مریدی، یہ قبروں کی کوئی عبادت گاہیں بنانا، یہ سب یہاں پر شروع ہے۔ وگرنہ مسلمانوں کا عقیدہ وہ جو 1450 سال پہلے اترنے والے قرآن میں آ گئے، نہ وہ نفع دے سکتا نہ نقصان۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ امام بری کر دے میری کھوٹی قسمت کھڑی، اور اسی طرح اور اس طرح کے کفریہ اور شرکیہ کلمات وہ ان لوگوں کی زبانیں زیادہ عام ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا نہ کوئی نقصان۔ ساری انسانیت مل جائے نقصان دینے کے لیے نہیں دے سکتی، ساری انسانیت مل جائے نفع دینے کے لیے نفع نہیں دے سکتی۔ یہ اصل عقیدہ ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اور اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں، ہم تو لٹا دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں کے بل، اس کے بعد کہ جب اللہ ہدایت دے سکے۔ ایڑیوں کے بل اٹھنے کا مطلب ہے رخ پیچھے کو کر دینا، یعنی ہدایت کو پشت کر دینا، اس کو اپنی پیٹھ کر دینا اور خود گمراہی پہ چل پڑنا۔ ہم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے کر دیے جائیں گے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کی ایک مثال بیان کی جو اللہ کے ساتھ غیر کو پکارتا ہے، کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کسی رستے پہ جا رہا تھا اور قافلے کے ساتھ، رستے سے وہ بھٹک گیا، سائیڈ پہ ہو گیا۔ اب شیاطین اس کو غلط رستے پہ لے چلے، پیچھے سے دوست اس کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ ہدایت کی طرف آ جاؤ، ہدایت ادھر ہے، وہ ان کی بات سنتا ہی نہیں، ان کی طرف آتا ہی نہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ بس یہی مثال ہے اس بندے کی جو اللہ نے اس کو پیدا کیا، بچپن میں وہ فطرت پر تھا، گویا کہ وہ سیدھے رستے پہ چل رہا تھا، چلتے چلتے اچانک اس نے اپنا رستہ بدل لیا، شیطان کے پیچھے لگ گیا۔ اب اس کے ساتھی یعنی مسلمان انبیاء، صحابہ کرام، شہداء، علماء اس کو دعوت دیتے ہیں آؤ ہدایت پہ آؤ، صراط مستقیم پہ آؤ، نبی کے طریقے پہ آؤ، تو وہ اس کے اوپر دعوت کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ اس کو پکارتے ہیں کہ آؤ ہدایت کی طرف۔ یہی بات ہے، حقیقت کتاب و سنت ہے، اصل مذہب یہ ہے۔ باقی جو بھی ہے اس میں غلطی بھی ہوئے اور اس میں درستگی بھی ہے۔ تو جب بھی کسی مذہب کو لینا تو قرآن و حدیث کے تابع کر کے، نہ کہ قرآن و حدیث کو مذہب کے تابع کرو۔ اب لوگوں میں یہ چلتا، تو اس کی مثال بھی یہی ہے کہ چلتے اللہ نے پیدا فطرت پہ کیا، کلمہ نبی کا پڑھا،
عبادت رب کی کرنے کا دعویٰ اور بات ماننی ہے امام صاحب کی، یہ ظلم ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ان سے کہہ دو اللہ کی ہدایت ہی تو اصل ہدایت ہے، اس ہدایت پہ آ جاؤ۔ لوگوں کی کہی ہوئی ہدایت ہدایت نہیں، اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن و حدیث، اور لوگوں کے بنائی ہوئی ہدایت کیا؟ جو انہوں نے اپنے اپنے مذہب بنائے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں رب العالمین کے لیے تابع ہونے کا حکم دیا گیا۔ وَأَنْ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، تقوی اختیار کرو، تم یہ کام کرو، تمہیں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پیچھے والی آیت میں شیاطین کے کسی بندے کو بہکا کر لے جانے کا مطلب وسوسوں کے ذریعے انسانی شیطان ہو یا جنی شیطان، جنی شیطان جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور انسانی شیطان جو غلط صحبت کی وجہ سے، غلط اور باطل قسم کے دلائل کی وجہ سے آپ کو غلط رستے پر لے جائے، یہ شیطان ہے جو آپ کو رستے سے اچک کر لے گیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کا معنی مطلب کوئی چیز اس نے بے مقصد پیدا نہیں کی، یہ سب کسی مقصد کے لیے ہیں، اور یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بقا رکھی ہے، اور ان کو اللہ فنا بھی کرے گا بس۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ، اور اس دن وہ کہے گا ہو جا، بس وہ ہو جائے گا، یعنی جس کام کو قبروں سے مردوں کا اٹھانا اس نے بس کون کہنا ہے، سب ہو جائے۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات حق ہے، اس کی باتیں حق ہیں۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہی اسی کی، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور یعنی سینگ میں پھونکا جائے گا۔ بعض نے اس کی تفسیر یہ کی ہے يُنفَخُ فِي الصُّورِ فِي الصُّورَةِ، جس دن چہروں میں پھونکا جائے گا، یعنی ان میں روح داخل کی جائے گی، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ وهو الحکیم الخبیر، وہ جاننے والا غیب اور حاضر کو اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ کام جتنے بھی ہیں، مدد مانگنا، پکارنا، یہ غیب اور حاضر کو جاننے والے سے ہونے چاہیے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو یہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ وهو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے اور وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔